بندوں کا ذکر کے لیے آنا یہ اللہ کی توجہ کی بدولت ہوتا ہے۔ توجہ کی بدولت بندہ متوجہ ہوتا ہے، اور توجہ جو ہے کسی بازار سے نہیں ملتی، اس کے کرم پر موقوف ہے۔ ذکر اور محبت، ان دونوں چیزوں کی اہلیت جو ہے وہ عنایت کی جاتی ہے۔ اپنے آپ نہ کوئی اہل ذکر ہوا نہ اہل محبت ہوا، مگر جسے چاہا نواز دیا۔ ذکر کے متعلق یہ ہے کہ جس جگہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اکٹھا کیا کرتا ہے، وہ جگہ اور وہ بندہ دونوں خوش نصیب ہوتے ہیں، اور وہ مقام کبھی اجڑا نہیں کرتا۔ جو مقامات کی عظمت ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہے۔ اور محبت کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے کمال لطف و کرم میں آ کر اپنی محبت کے لیے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو محبت کی بنیاد رکھی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محبت ہی کو پیدا کیا، تو ہمارے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم ازل میں یہ محبت تقسیم کی ہے۔ تو جو محبت کے خمیر میں گوندے ہوئے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کون سن سکتے ہیں؟ وہ لوگ سن سکتے ہیں جن کی روح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود ہو، اور یقین کریں کہ آپ کی جو روح ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آشنا ہے، ورنہ جس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں آپ اس کا ذکر اور اس سے محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کون لوگ آتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کون کرتے ہیں؟ جن کی روح دنیا میں آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پرورش پا کے آئے ہوتے ہیں۔ تو وہ جسے چاہیں اپنی محبت کے لیے قبول فرما لیں، اور جسے چاہیں اپنی یاد کے لیے قبول فرما لیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارالاحسان کو بھی یہ توفیق بخشی۔ کچھ روحوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کریں۔ عید میلاد النبی کا جو تذکرہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کا تذکرہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہر روز ہو، ہر لمحے ہو، نور علی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے کہ ہم اس ملک میں اس کے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و سیرت کا تذکرہ کر سکیں۔ مبارک اہل ایمان کو کہ خاتم المرسلین آئے، مبارک اہل ایمان کو
کہ خاتم المرسلین آئے، مبارک صد مبارک بانی دین مبین آئے۔ مبارک ہو کہ دنیا میں شاہ دنیا و دین آئے، چراغ طور آئے، زینت عرش بری آئے، حسن ذات دینے کے لیے ذوق یقین آئے۔ مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے۔ یہ روزے قدس سے بھی پہلے کی کہانی ہے۔ دو عالم میں محمد کا نہ ثانی تھا نہ ثانی ہے، فنا زیر قدم بقا پہ ان کی حکمرانی ہے۔ محمد کے غلاموں تک کی حیات جاویدانی ہے۔ سراپا عشق بن کر حسینوں کے حسین آئے، سراپا عشق بن کر حسینوں کے حسین آئے۔ مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے۔ وہی حامیم طٰہٰ ہے، مدثر ہے، مزمل ہے، وہی کرمنا بنی آدم کی تفسیر مکمل ہے۔ امام الانبیاء ہے، نور ہے، انسان کامل ہے، خدا خود میر مجلس ہے، محمد شمع محفل ہے۔ محمد کی غلامی میں قلوب العاشقین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے۔ دم عیسیٰ ید بیضا سے آگے ہے مقام ان کا، دم عیسیٰ ید بیضا سے آگے ہے مقام ان کا۔ کلام اللہ کی تفسیر ہے گویا کلام ان کا، دنیا کو حیات جاویدہ دیتا ہے پیام ان کا۔ خدا ہی جانتا ہے کس قدر پیارا ہے نام ان کا۔ نہ گھبراؤ گناہگاروں، شفیع المذنبین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے۔ در و دیوار طیبہ کی خوشی سے جگمگاتے ہیں، در و دیوار طیبہ کی خوشی سے جگمگاتے ہیں۔ ہوائیں رقص کرتی ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں، ملائکہ حور و غلماں راہ میں آنکھیں بچھاتے ہیں کہ سلطان زمانہ دہر میں تشریف لاتے ہیں۔ سوئے زمین جھکتے ہوئے تشریف لائے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے۔ دو عالم کے دلوں کو نور دیتا ہے جمال ان کا، یہ جان ان کی، یہ دل ان کا، یہ فراق ان کا، یہ وصال ان کا، یہ چراغ ان کا، یہ دن ان کا۔ ہم گناہگاروں کو ہے خیال ان کا۔ محمد کی غلامی میں قلوب العاشقین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے۔ اور والد دارالاسلام فرماتے ہیں کہ اگر تیری دنیا میں میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو تیری دنیا کا کیا رنگ ہوتا؟ نہ ساز ہوتا نہ آواز۔ انہی کے آنے سے تو یہ رنگ بدا ہے۔ ہمارے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں بھی مکمل، اپنی صفات میں بھی مکمل، اپنی پیدائش میں بھی مکمل، اور اپنے اخلاق میں بھی مکمل۔
صفات کو جو درجہ ملا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت کو ملا ہے۔ انسانیت کی جو تکمیل ہوئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ہوئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں رسالت اپنے انتہائی رنگ میں ایسے مقبول ہوئی، ایسے رنگ میں رنگی گئی کہ آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہی نہ رہی۔ میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد کی انتہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کی انتہا ہے۔ ہمارے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اتنی پاکیزہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی قرآن کے عین مطابق، اور ہمارے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی صفت ہے وہ دائمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الزہد ہیں، دائم الشوق ہیں، دائم الصبر ہیں، دائم الرضا ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اعلیٰ پیمانے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہوئے قرآن، اور ہمارے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی بھی نہیں۔ کسی آنکھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین نہیں دیکھا، کسی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جمیل نہیں جانا، کسی اونٹنی نے اپنے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سوار نہیں کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق خدا میں وہ در یتیم ہے کہ آپ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ محبت جو ہوتی ہے وہ دراصل محبوب کو پکارنے کا ہی نام ہوتا ہے۔ ہم جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں ان کی محبت ہی کی بدولت یاد کرتے ہیں، اور محبت کے سوا ہمیں اور کوئی غرض و غائب نہیں، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کو یاد ضرور کرتا ہے۔ ہم ان کو ان کی محبت ہی کی بدولت یاد کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی علی سید
معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ یا حی یا قیوم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ لکل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی تعریف ہے، اتنی بڑی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سن کر جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، جنت اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرما۔ جو شخص یہ چاہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے، اس کا چہرہ مسخ نہ ہو، وہ زمین میں نہ دھسا جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھے۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان امان ہے، ایگریمنٹ ہے کہ بندے جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں گے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ والی دارالاسلام فرماتے ہیں یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس کے کہنے سے منہ میں حلاوت اور شیرینی پیدا ہوتی ہے، اس کے کہنے سے کوئی غم باقی نہیں رہتا۔ بسم اللہ جو ہے یہ برکت ہے، اور برکت نے جو برکت پائی ہے وہ بے کے نقطے سے پائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ساری برکت بے کے نیچے جو نقطہ ہے اس سے پائی ہے۔ اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نقطہ میں ہوں۔ تو پھر جس نے جو علم پایا آپ کے روحی فیض سے پایا۔ دینی علوم کی انتہا وہابی علوم کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ دونوں علوم جو ہیں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت ہوئے ہیں۔ پچھلی امتوں میں اور اس امت میں کوئی بھی مرتبہ ولایت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ آپ کے پاؤں نہ چھوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں اس امت کے قطب الارشاد ہیں، اور والد علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی مہکا علی کی خوشبو پا کے مہکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آقا نبی فدا صلی اللہ علیہ وسلم گورے چٹے، آپ کے رنگ میں سفیدی جیسے سرخی ملی ہوئی، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، مازاد کی آنکھوں والے،
اتنا حسین چہرہ کہ جو دیکھے وہ دیکھتا ہی رہے اور آپ کے چہرے کو تکتا ہی رہے. یکتا زمان یکتا خدا کی ساری خدائی چھان ماری، یکتا زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہ پایا. حضرت عبداللہ بن سلام جو تھے یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. ان کو مشرکین نے کہا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہ سننا، وہ جادوگر ہیں. کانوں میں روئی ٹھوسی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھا تو چہرہ دیکھتے ہی ایمان لے آئی اور فرمایا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے سچ کہا کہ اگر قرآن نہ بھی ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہی کافی تھا. جب بھی مارا تیری اداؤں نے مارا، تیری ادائیں اس من کو لے دے گئی. کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں میرے سب سے نزدیک کون ہوگا؟ جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہو. اور حاضرین کو مبارک ہو کہ کائنات میں سب سے زیادہ درود جو پڑھا جاتا ہے وہ دارالاحسان میں ہی پڑھا جاتا ہے. دارالاحسان کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ فرماتے ہیں کہ اس مقام کی عظمت کیا ہے. اس مقام پر صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوسٹر لگ سکتے ہیں، دوسرے نہیں. اور فرشتے اس کو نقل کر کے آسمانوں پہ وہی پوسٹر لگا دیتے ہیں. اور جب دارالاحسان میں ذکر کی محفل لگتی ہے تو عرش اور فرش پہ دھوم مچ جاتی ہے. فرشتے جوک در جوک اس محفل میں آتے ہیں، یہاں تک کہ عروس مملکت کائنات کے جو دولہا ہیں ہمارے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف لاتے ہیں. بلکہ فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں وہ تشریف فرما نہیں وہاں تو فیض کا نام ہی نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و سیرت کا تذکرہ کائنات کی ہر شے کو محبوب ہے. دل وہی دل ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. جس دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں وہ ڈنگروں کا باڑا. دارالاحسان کیا ہے؟ دارالاحسان ایک الہی ادارہ، اور جو الہی ادارہ ہوتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. اس لیے وہاں گلہ نہیں رکھا گیا. فرماتے ہیں جہاں گلہ ہوتا ہے وہاں اللہ نہیں ہوتا. دارالاحسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلائی ہوئی تحریک آپ کا پاکیزہ مشن کا ایک حصہ ہے، اس کی برانچ. دارالاحسان کیا ہے؟ دارالاحسان محبت کا کارواں ہے، گلستان محمدی ہے. اس میں پھر سے وہ بہار آئی جو 1400 سال پہلے آئی تھی. اس گلستان میں وہی ساتھ پھر سے بجے جو 1400 سال پہلے بجے تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے ہیں تاریخ کا ورق الٹ کر آتے ہیں. میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم تیرے قدموں کی دھول اس دل کے پھول سدا کھلے رہے، نہ ماند پڑے نہ مرجھائیں. فرماتے ہیں جن روحوں کو میں نے دارالاحسان میں بلانا ہے انہیں میں نے ازل میں ہی چن لیا تھا. اور یہاں اپنی مرضی سے کوئی نہیں آتا. جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں وہی آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو چنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں جن لوگوں کو چنا ہے اس جماعت کا نام دارالاحسان ہے. اس جماعت کے سربراہ اور قائد ہمارے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں.
اور ہماری تفریق کے انچارج جو ہیں وہ مولا حسین علیہ السلام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلائی ہوئی یہ تحریک قیامت تک زوروں سے جاری رہے گی۔ فرماتے ہیں جہاں ذکر الہی کی ایسی مجالس لگا کریں گی جو کبھی صدیق اور عمر کے وقت میں لگا کرتی تھی، جہاں ذکر کی ایسی گونج پڑے گی کہ دنیا کا کونا کونا گونج اٹھے گا۔ سبحان اللہ 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 الحمدللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 سبحان اللہ و بحمدہ
الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد